الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ساری مخلوقات میں سب سے افضل بنایا، اور پھر ساری مخلوقات میں سب سے افضل کس کو بنایا؟ جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ساری انسانیت میں، سارے لوگوں میں بہترین وہ ہے جو کہ قرآن سیکھے یا سکھائے، یعنی جس نے خود کو قرآن سے جوڑ دیا تو وہ انسانوں میں سب سے بہتر ہو گیا۔ بہت آسان مثال ہے، ہمارے بڑے دیتے ہیں، اللہ والے دیتے ہیں کہ ایک ہی بلاکوں کی فیکٹری ہوتی ہے، اینٹوں کا بھٹا ایک ہی ہوتا ہے، اور اس میں اینٹیں تیار ہوتی ہیں، بلاک تیار ہوتے ہیں۔ ایک جا کر مسجد کی دیوار میں لگا دیا جاتا ہے، اور ایک اینٹ، ایک بلاک وہاں سے جا کے بیت الخلا یا کسی شراب خانے یا کسی سینما ہاؤس کی دیوار میں لگا دیا جاتا ہے، تو دونوں کا فرق کتنا ہو جاتا ہے؟ بنے ایک جگہ سے اور دونوں کے اندر مٹیریل ایک استعمال ہوا، لیکن ایک جب مسجد کے ساتھ، اللہ کے گھر کے ساتھ جا کر جڑ گیا تو اس کی قدر اور قیمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ ہمارے سر آنکھوں کا تاج ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو بیت الخلا میں، سینما ہاؤس میں، یا پھر وہ کسی ایسے شراب خانے کے اندر لگ گیا اینٹ یا بلاک، تو وہ اس کی قدر و منزلت گر جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم گتا اور کاغذ دیکھتے ہیں، قرآن کریم کے ساتھ اوپر جو ہم گتا لگواتے ہیں وہ بالکل سادہ اور خالی گتا ہوتا ہے، لیکن اس کی قدر و منزلت کتنی ہے؟ ہر مسلمان اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، پھر اس کو پڑھتا ہے۔ اور ایک اور عام گتا ہے جو عام اخبارات اور ردی کے والا اس کو کلو کے اندر تول کر لیتا ہے۔ تو یہ سب جو فرق آتا ہے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، وہ فرق آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس سے جوڑتے ہیں۔ ہم اللہ سے اور اللہ کے کلام سے اگر اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، ہم بہت قیمتی بن جاتے ہیں، ہم اس دنیا اور آخرت کے اعتبار سے قیمتی لوگ بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور اگر ہم قرآن سے دور ہٹ جاتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم پھر پریشان رہتے ہیں، ہم طرح طرح کی ذلتوں کا شکار ہوتے ہیں، ہم طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بالکل بغیر قیمت کے۔ جس طرح پتھر بغیر قیمت کا ہوتا ہے، اس طرح ہم بھی بغیر قیمت کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ تو سبحان اللہ العظیم، کتنی عظیم بات ہے۔ ماشاءاللہ یہ حافظ صاحب نے آپ کو قرآن کریم پورا ان کے سینے میں محفوظ ہے، اور انہوں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ تراویح میں کھڑے ہو کر پورا قرآن سنایا، قرآن مکمل کیا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں یہ حافظ صاحب، اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سب وہ حضرات اور اہل علاقہ کہ جن سب حضرات نے قرآن کریم سنا، نماز میں شرکت کی، تراویح میں شرکت کی۔ اور یہ اہل محلہ کس چیز کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں پر قرآن پڑھا گیا، اللہ رب العزت دور دور تک، طویل مسافت تک اللہ اپنی رحمتیں اس قرآن کی برکت سے نازل فرماتے ہیں۔ تو سارے کے سارے محلے والوں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت ہی مبارک مجلس ہے کہ ختم قرآن جب ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس موقع پر اللہ رب العزت دعائیں ایسے قبول فرماتے ہیں کہ رد نہیں فرماتے۔ جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ کو راضی کرنا۔ آج اللہ روٹھا ہوا ہے ہم سے، آج اللہ ہم سے روٹھ گیا ہے، پوری دنیا کے اندر عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، مساجد خالی ہیں، مدارس خالی ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والی تبلیغی جماعتیں وہ خالی ہیں، بالکل اللہ کے دونوں حرم، حرم مکی اور حرم مدنی بالکل خالی ہیں، سارا نظام درم برم ہو کر رہ گیا۔ تو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا ایک چھوٹا سا ایک عذاب بھیج کر ہمیں دکھا دیا کہ انسان تم کتنے محتاج ہو، کتنے تم بالکل لاچار ہو، کوئی چیز تمہارے بس میں نہیں۔
بڑے بڑے دعوے کرتے ہو، کچھ تمہارے بس میں نہیں ہے، میرے کلام کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے نبی کے طریقے کے ساتھ جڑ جاؤ تو میں تمہیں طاقتور ترین بنا دوں گا۔ نہیں جڑو گے تو اس دنیا کا کیا، ہستی کا سب سے کمزور تمہیں بنا دوں گا، سب سے کمزور تم ہو جاؤ گے۔ آج دیکھ لیں ایک وائرس کیا آیا جو انسانی آنکھ جس کو نہیں دیکھ سکتی، اس وائرس نے آ کے کتنی تباہی مچائی ہے کہ انسان اپنے گھروں سے نہیں نکل سک رہے، کاروبار بند ہیں۔ عید اور رمضان، اس موقع پر ہر رمضان میں آپ نے باہر نکل کے دیکھا ہوگا کیسے بازار بھرے ہوئے ہوتے تھے، لوگوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ اور اب کیا ہے، بالکل سناٹا، روڈ پر دور دور تک ایک بندہ نظر نہیں آئے گا۔ کہاں آ کر فرق ہوا کہ اللہ نے اپنی طرف سے ایک وائرس، ایک عذاب بھیجا تو انسان کی وہاں پر لاچارگی ظاہر ہوئی کہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انسان بالکل محض لاچار ہے، کچھ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس نے کیا کرنا ہے، وہ گھر کے اندر بند ہو گیا، اس نے اپنے سارے فاصلے اور حدودیں شروع کر دی، اس نے سارے معاملہ ڈاکٹروں نے بتایا شروع کر دیے۔ لیکن اللہ اگر چاہے گا تو اللہ ہی اس وائرس کو، اس پریشانی کو ہٹا سکتا ہے۔ تو یہ مبارک مجلس سے اللہ سے رو کر مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر، پوری امت مسلمہ کے حال پر، بلکہ پوری انسانیت کے حال پر رحم فرمائے، اس عذاب کو اللہ ختم فرمائے اور اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرمائے۔ اس عذاب سے بہت بڑھ کے اللہ کی ناراضگی کا عذاب ہے۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو کوئی عذاب نہیں رہتا، کوئی آزمائش نہیں رہتی، اللہ سکون دے دیتا ہے۔ اور اگر اللہ ہی ناراض ہوا تو پھر ہماری راحتیں بھی عذاب بن جاتی ہیں۔ اگر ہم سکون کے اندر ہیں تو بھی وہ عذاب ہے، کیونکہ اس کے بعد انجام کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کی صورت کے اندر انجام عذاب کی صورت میں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت اس ختم کو قبول فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اے رب کریم پوری امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے رب کریم ساری انسانیت کے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ رب کریم قرآن کریم جو تراویح میں سنایا گیا اس کو قبول فرما لیں۔ رب کریم قرآن کریم کو سنانے کو قبول فرما لیں، سننے کو قبول فرما لیں، پڑھنے کو قبول فرما لیں۔ رب کریم روزے تراویح قبول فرما لیں، صدقہ خیرات قبول فرما لیں۔ رب کریم سحری افطاری قبول فرما لیں۔ آپ کی قبولیت کے بغیر کسی چیز میں کوئی وزن نہیں ہے۔ رب کریم آپ محض اپنے فضل و کرم سے اس قرآن کریم کے پڑھنے کو قبول فرما لیجئے۔ رب کریم آپ بہت کریم ہیں، آپ 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ یہ آپ نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنے بندے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے روٹھے ہوئے رب، آپ ہم سے آج ناراض ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، پوری امت سے راضی ہو جائیے، پوری امت محمدیہ سے راضی ہو جائیے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت سے راضی ہو جائیے۔ رب کریم جس امت کے لیے آپ کے محبوب نے راتوں میں جاگ کر اللہ کے سامنے رو رو کر اپنے پاؤں مبارک سجوا دیے، اپنے پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ گیا، اے اللہ مگر پھر بھی اپنی امت کے لیے مانگا، آنکھوں سے آنسو بہائے مگر اپنی امت کے لیے مانگا، اپنی نیندیں قربان کی مگر اپنی امت کے لیے مانگا۔ اے اللہ جو امت بگڑ چکی ہے، تجھے ناراض کر بیٹھی ہے، اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما دے میرے مولا، تو ہمارے حال پر رحم فرما دے میرے مولا۔ ہم بہت کمزور ہیں اللہ، تیرے ایک عذاب نے آ کر ہمیں بتا دیا ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں ہر قسم کی شرور سے محفوظ فرما لیجئے، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما لیجئے، ہر قسم کی ناراضگیوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اس بابرکت مجلس کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جائیے۔
اے اللہ اس بابرکت مجلس کی برکت سے ہم سے راضی ہو جائیے۔ ختم قرآن کے موقع پہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ غیور ہیں، آپ غیرت والے ہیں۔ آپ کے بارے میں آپ کے محبوب نے فرمایا کہ جب بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، رب کے آگے جھولی پھیلاتا ہے تو رب خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، خالی جھولی نہیں لوٹاتا۔ اس کو حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، میں اتنا سخی ہوں، میں اتنا فیاض ہوں، اور میں اس کی جھولی واپس خالی لوٹا دوں، اس کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دوں۔ نہیں، آپ فیاض ہیں اللہ، آپ سخی ہیں، اے اللہ آپ بادشاہ ہیں، آپ قادر مطلق ہیں، آپ بہت محبت کرنے والے ہیں، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ ودود ہیں، اے اللہ آپ لطیف ہیں، اے اللہ آپ رحمان ہیں، اے اللہ آپ رحیم ہیں۔ اے اللہ اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنے محبوب کی امت سے راضی ہو جائیے۔ ہر دکھ اور پریشانی کو دور فرما دیجئے، ہر تکلیف کو دور فرما دیجئے، ہر عذاب کو دور فرما دیجئے۔ یا اللہ جن حضرات نے، جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہنا تھا نہیں کہہ سکے، اے اللہ آپ ان کے دلوں کے حال سے بھی باخبر ہیں، ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو تنگ دستیوں کا شکار ہیں ان کو خوشحالی نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو تنگ دستیوں کا شکار ہیں، جو فاقے کا شکار ہیں، اے اللہ ان کے اوپر حالات کو کھول دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دیجئے۔ اے اللہ ان کے اوپر وسعتیں فرما دیجئے، تنگیاں ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اپنی اولادوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کو اولادوں کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، جن کی اولاد نہیں ان کو اولادیں عطا فرما دیجئے، جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک صالح اولاد بنا دیجئے۔ اے اللہ جو اپنی اولادوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان ماں باپ کی اولادوں کو بہترین جوڑ کے رشتے عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اپنی اولادوں کے کسی بھی حوالے سے پریشان ہیں ان کی اولادوں کو یا الہ العالمین ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ بنا دیجئے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو آپ کا فرما بردار بنا دیجئے، آپ کے رسول کا فرما بردار بنا دیجئے۔ ہمیں اپنے بڑوں کا، والدین کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے بڑوں کا فرما بردار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم انسانوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے جو راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ تو اپنی قدرت سے واپس، یا اللہ تو اپنی قدرت سے واپس ہمیں راہ راست پر لے آئیے۔ اے اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچا لیجئے، شیطان مردود کے شکنجے میں آنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ شیطان مردود کے جال میں پھنسنے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ شیطان آپ کا دشمن ہے، اگر ہم اس کے جال میں پھنس جائیں گے تو آپ کو غم ہوگا، یا اللہ آپ کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، شیطان خوش ہوگا، آپ کا دشمن خوش ہوگا۔ یا اللہ آپ اپنے دشمن کو تو خوش نہیں کرنا چاہتے، اے اللہ آپ ہمیں اپنے دشمن سے بچا لیجئے، آپ ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ آپ کو راضی کرنے والا بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ ہر قسم کے شیطان کے مکر و فریب میں پھنسنے سے بچا لیجئے۔ یا اللہ نفس کا ہمارے اوپر زور چلنے سے بچا لیجئے، ہمیں نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ نیکوکاروں والی زندگی عطا فرما دیجئے، آپ کے محبوب بندوں والی زندگی عطا فرما دیجئے، آپ کے پسندیدہ بندوں والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے اندر سے غیبت کو، جھوٹ کو، چغلی کو ختم فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے اندر سے حسد، جلن کو، کینے کو ختم فرما دیجئے، مسلمانوں کے لیے نفرتوں کو ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں روحانی اور بیماری، ہمیں یا الہ العالمین روحانی اور جسمانی ہر بیماری سے بچا لیجئے، ہمیں روحانی اور جسمانی ہر بیماری سے بچا لیجئے، جادو جنات سے محفوظ فرما لیجئے، نظر بد سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے رب کریم ہر قسم کی رکاوٹوں سے محفوظ فرما لیجئے۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت کی دامن میں ہمیں سمیٹ لیجئے۔ اے رب کریم اپنی رحمت کی دامن میں ہمیں سمیٹ لیجئے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بس اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے تیرے گھر میں تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، مانگنا نہیں آتا، اقرار کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین دل سیاہ لے کر آئے ہوئے ہیں، اقرار کرتے ہیں، زبانیں گندی لے کر آئے ہوئے ہیں، اقرار کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنے غیب سے
رحمت نازل فرما، تو اپنے فضل سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین مجلس ہیں سب کے دلوں میں جو جائز حاجات ہیں وہ پوری فرما، جن کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں وہ قبول فرما۔ اے رب کریم دلوں کے اندر جو یا الہ العالمین جائز تمنائیں ہیں وہ پوری فرما۔ اے رب کریم جن کے گھروں کے مسائل ہیں وہ حل فرما، جن کے کاروباری مسائل ہیں وہ حل فرما۔ اے رب کریم گھریلو کسی بھی حوالے سے پریشانی ہے اس کو دور فرما۔ اے رب کریم اپنی رحمت نازل فرما، اس علاقے والوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے رب کریم سوسائٹی والوں پر اپنی رحمت نازل فرما، حاضرین مجلس پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا الہ العالمین حافظ صاحب کے پڑھنے کو قبول فرما، ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب فرما، ان کو مضبوط حافظ اور مضبوط عالم دین بنا، دین کا داعی بنا۔ اے رب کریم جن احباب نے بھرپور اس ختم میں تعاون کیا، اے رب کریم ان کے تعاون کو قبول فرما، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اپنی شان کے مطابق بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ اور صلہ عطا فرما، یا اللہ اپنی شان کے مطابق بدلہ اور صلہ عطا فرما۔ اے رب کریم اس مسجد کو آباد فرما، اس مدرسے کو آباد فرما، اس علاقے کو، اس سوسائٹی کو بہترین نیک لوگوں سے آباد فرما۔ اے رب کریم جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ آپ بے نیاز ہیں، ہم آپ سے آخری درخواست یہی کرتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جتنی خیریں اور بھلائیاں مانگی، یا الہ العالمین ان سب خیروں اور بھلائیوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، وہ سب خیریں اور بھلائیاں ہمیں بھی نصیب فرما۔ اے رب کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی برائیوں سے، جتنے شرور سے پناہ مانگی، ان سب شرور اور برائیوں سے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان سے پناہ عطا فرما۔ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، دجالی نظام سے محفوظ فرما، دجالی آلات سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک ونبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔